تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ صرف ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جہالت لا علمی کو کہتے ہیں، اور جب بندہ جان بوجھ کر بھی گناہ کرے نا، وہ اس وقت اس کی سزا اس کے دماغ سے دور جا چکی ہوتی ہے، اس معنی میں وہ لا علم ہوتا ہے۔ اس کی وائلیشن گناہ ہے کہ نعمتیں ہڑپ کرتے جاؤ اور کرو کچھ نہ، اور دنیا کا ہی بندہ بن کر کے رہ جاؤ، اور اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دنیا کے مال، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے حق ہڑپ کر کر کے اپنے سر پہ ڈالے اور دنیا سے چلا جائے، اور بچے اس کی موجیں کریں اور یہ رب کو جا کر کے جواب دے رہا ہو۔ کہ جو شخص بھی توبہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری توبہ ہو گئی، اس توبہ کے قبول ہونے کے بعد اس کو اس بات کی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ سوری میں لیٹ ہو گیا۔ یاد رکھو جو عہد نبوت میں گناہ تھا وہی آج گناہ ہے، وہی قیامت تک گناہ ہوگا۔ جو عہد نبوت میں ثواب تھا وہی آج ثواب ہے، وہی قیامت تک ثواب ہوگا۔ لوگ کرنے لگ جائیں تو وہ ثواب نہیں ہو جائے گا، زیادہ لوگ گناہ کرنے لگ جائیں تو اس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ یہ اسلام کو ڈیموکریٹک دین نہیں ہے۔ وہ لوگوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے ابلیس جتنے گناہ گار ہو جائیں، سب کو چولہے میں ڈال دوں گا، ما نقص فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ محترم سامعین اور سامعات، کچھ اعمال جسم کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال زبان کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال دل کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال مال کے ذریعے ہوتے ہیں۔ نماز، حج جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، ذکر اذکار زبان کے ساتھ، اور جو دل کے اعمال ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب یہ ایمان باللہ بازو کے ساتھ، سر کے ساتھ، دل کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوگا؟ تو ان اعمال میں ایک عمل ہے توبہ کرنا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یہ جملہ میں بول رہا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، انسان گناہ گار ہے، مگر دل مانتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نیکی کر رہے ہیں، گناہ تو نہیں کر رہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات پر پوچھ لیا جائے کہ تیری زبان فارغ تھی، تو اللہ کو یاد کیوں نہیں کر رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ واش روم میں گئے، یاد نہیں کر سکتے، باہر نکلے فوراً فرماتے غفرانک، یا اللہ سوری، وہ جو 10 منٹ میرے گزرے میں آپ کو یاد نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کے کان عبادت کر رہے ہیں، آپ کی زبان عبادت نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں احساس نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں،
مگر ہم بہت گناہ کرتے ہیں. ہمیں جان مال صلاحیتیں ایڈوانس میں ملی ہیں، حساب بعد میں ہوگا. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کسی ملازم کو کہیں کہ بل لاتے جاؤ پیسے لیتے جاؤ، حساب بہت آسان ہوتا ہے. آپ خود چیز خریدو اپنے پیسے سے، آپ کا بل کلیئر کر دیں گے، بہت آسان ہوتا ہے. آپ کہو یہ 10 لاکھ لے لو، اس کا مجھے حساب دینا ہے ہفتے کے بعد، مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں ایڈوانس میں جسم ملا، صلاحیتیں ملیں، اب ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، بڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی گناہ نہ کرو، کوئی گناہ نہ کرو تو بھی گناہ گار ہیں. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ول کے مطابق. تو ہم تو بیکار بیٹھے رہے، ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیا، گناہ ملے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. کبھی سوچا کہ کیا سوال کرے گا؟ کہ میں نے تجھے اچھا کھانا دیا تو نے کیوں کھایا؟ یہ نہیں پوچھے گا. میں نے آپ کو اچھا گھر دیا تو کیوں اس میں رہتا تھا؟ یہ نہیں پوچھے گا. میں نے آپ کو اچھی گاڑی دی تو کیوں اس پہ سفر کرتا تھا؟ یہ نہیں پوچھے گا. پھر کیا پوچھے گا؟ پوچھے گا یہ کہ جتنی زیادہ نعمتیں تھیں اتنی زیادہ ان کو استعمال کر کے نیکیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں. اس کا مطلب تمام سہولتیں اور نعمتیں لائبلٹی ہیں، بوجھ ہیں، یہ بوجھ ہیں. اور آپ صحابہ کرام کی زندگی پر غور کر کے دیکھ لو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کر کے دیکھ لو. ابتدائی دور میں آپ کی فقیری اجباری تھی، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ کھانا نہیں ہے، یہ اجباری ہے. اور آخری سالوں میں آپ کی فقیری اختیاری تھی، اجباری نہیں تھی، پیسہ بہت تھا. کبھی آپ نے ایسا سیٹ دیکھا جو لوگوں میں سونا بانٹ رہا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سونا بانٹتے تھے. فتح مکہ کے بعد 3 مارکے ہوئے، اوتاس کا، حنین کا اور طائف کا. اتنا مال غنیمت تھا، ایک ایک بندے کو 300 اونٹ بھی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اونٹ اگر 6 لاکھ کا ہو تو بتاؤ کتنا ہوا. بہت دیتے تھے، بہت مال تھا آخری سالوں میں. مگر اپنی حالت یہ تھی کہ ساری زندگی چپاتی نہیں کھائی، ساری زندگی وہ چٹائی اور اوپر بستر بھی نہیں تھا. آخری دن بیویوں کی خوراک کے لیے یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر آپ نے جو لیے ہوئے تھے. یہ فقیری اختیاری تھی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابی کہتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے لے کر آئیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی. ان کپڑوں کو پیوند کاری کی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے پھٹے تھے، اوپر پیوند لگائے ہوئے تھے. فرمانے لگیں ان کپڑوں میں آپ نے جان دی ہے. بڑی غربت کا شور ہے، کوئی پاکستان میں ایک شخص کہے کہ میں پیوند والے کپڑے پہنتا ہوں، کوئی ایک کہے کہ میں پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جاتی ہے.
آپ اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو برداشت کرو گے کہ اس کے پاس چٹائی ہو کھجوروں کی اور اوپر بستر نہ ہو؟ کرو گے؟ صحابہ کرام نے کیسے پسند کیا؟ انہوں نے بستر لا کر دیا تھا، آپ نے اس پہ آرام فرمایا تھا، اس رات زیادہ سو لیے، عبادت کم ہو گئی، فرمایا یہ نکال دو، میں نہیں استعمال کروں گا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کمپیریزن یہ ہے کہ کتنی نعمتیں اور کتنی عبادتیں۔ آپ کسی ملازم کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرو تو اس سے زیادہ امیدیں رکھتے ہو یا نہیں؟ گاڑی بھی لے دی، خرچے بھی اٹھا لیے، ٹی اے ڈی اے بھی لگا دیا، اب کام کیوں نہیں کرتا؟ 30,000 تنخواہ دے کر آپ وہ توقعات نہیں رکھتے جو 2 لاکھ تنخواہ دے کر توقع رکھتے ہو، ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ، رب نے آپ کو 30,000 والا رکھا ہے یا لاکھوں والا بنایا ہے؟ پھر رب آپ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اس کی وائلیشن گناہ ہے کہ نعمتیں ہڑپ کرتے جاؤ اور کرو کچھ نہ، اور ان دنیا کا ہی بندہ بن کر کے رہ جاؤ، اور اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دنیا کے مال، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے حق ہڑپ کر کر کے اپنے سر پہ ڈالے اور دنیا سے چلا جائے، اور بچے اس کی موجیں کریں اور یہ رب کو جا کر کے جواب دے رہا ہو۔ بچے تو کہیں گے جی ہمیں تو ابا نے دیا تھا، بات ختم، پکڑا یہ جائے گا، موجیں بچے کریں گے۔ تو بھائیو، ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں تو یہ گناہ تو ہے کہ ہمارے پاس ہاتھ تھا، ہم نے اس کو کتنا استعمال کیا۔ آپ کہو گے کمائی کرنے کے لیے تو ہم بہت کرتے ہیں، تو کمائی کرنا بھی کوئی کام ہے؟ کمائی کرنا بھی کوئی کام ہے؟ چڑیا دانا لا کر کے بچے پالتی ہے، گھر بھی بناتی ہے۔ ایک آدمی گدھا ریڑھی لے کر جاتا ہے سبزی منڈی، فجر سے پہلے بولی لگتی ہے، اور لاتا ہے اور گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر، در در گھوم گھوم کر سب چیزیں بیچتا ہے۔ اس سے پوچھو سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہے گا الحمدللہ، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں سبزی منڈی جا رہا ہوتا ہوں، محنت کرتا ہوں، گھر گھر جا کر کے سبزی دیتا ہوں، ماشاءاللہ سے 4 بچے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے۔ اگر اللہ اس کے گدھے کو زبان دے کہ تو سنا تیری کیسے گزرتی ہے، دونوں کے بیان میں کوئی فرق ہوگا؟ وہ بھی بچے جنتا ہے، وہ بھی کسی چھپر میں رہتا ہے، وہ بھی صبح سے شام تک کمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ، پاؤں، دماغ، سر، یہ سب چیزیں، مال، اولاد اپنی کمائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ تو گدھا بھی کرتا ہے، یہ تو گدھا بھی کرتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا معنی جس کام کے لیے آئے ہو وہ کتنا کیا تھا۔ کھانے پینے کے لیے آئے ہو، او جی میں بڑا مصروف تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، لو میری کلاس اس وقت ہوتی ہے، اسی وقت نماز ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ گاڑی نکلتی ہے فجر سے پہلے اور اگر میں نماز پڑھ تو گاڑی رہ جاتی ہے، اس لیے نماز رہ جائے، گاڑی نہ رہے۔ اس کام کے لیے آئے ہو۔
گدھے اور گدھے کے مالک کے بیان میں ایک فرق ہوگا. گدھا کہے گا سارا دن مجھے اس نے سیدھے ہاتھ کھینچا میں سیدھے ہاتھ چلا گیا, اس نے الٹے ہاتھ کھینچا میں الٹے ہاتھ چلا گیا, اس نے ڈنڈا مارا میں نے بھاگنا شروع کر دیا, اس نے لگامیں کھینچی میں رک گیا. لیکن یہ دو ٹانگوں والا گدھا نہیں کہہ سکتا کہ میرے مالک نے مجھے جدھر موڑا میں مڑ گیا, جہاں بھگایا میں بھاگ گیا, جہاں سے روکا میں رک گیا. یہ فرق ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو. غفلتوں سے نکل کر غور کرو. دنیا میں زیادہ پاؤں پھیلا لیے اور اسی میں الجھ کر رہ گیا. مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, اچھا تو پھر 2 جاب کرنی پڑیں گی. 2 کرنی شروع کر دیں. ابے بیٹی تم بھی کیا کر, تیری شادی ابھی لیٹ ہے. 11 بجے تو بھی فارغ ہو جاتی ہے, تو بیوی کو کہا تو بھی کیا کر. سب اور جو وقت رب کو دینا تھا وہ بھی دنیا کو دے دیا. کریڈٹ کارڈ لے لیا ہے, بنگلو لے لیا ہے, بینک سے کار لے لیا ہے, اب قسطیں دینی ہیں, سب کام کرو. مطلب آپ رب کے بندے تو نہ ہوئے, بینک کے بندے ہوئے, پیسے کے غلام ہوئے نا, رب کے غلام تو نہ ہوئے. الجھاتے جاؤ, الجھاتے جاؤ, الجھاتے جاؤ, اپنے آپ کو الجھاتے جاؤ. اللہ کو سوری کہتے رہو, دنیا کو لبیک کہتے جاؤ, اور پھر کہو کہ دنیا تو نماز بھی نہیں پڑھتی, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو بڑا ہی نیک ہوں, میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا. یہاں ساتھ والے محلے کا ایک نوجوان میرے ساتھ عمرے پہ چلا گیا. ایک اور بھی نوجوان تھا, دونوں داڑھی چھیلتے تھے. ہم ایک کمرے میں تھے. ایک ہم نے عمرہ کر لیا, پھر ہفتہ ایک مکہ میں گزارا, پھر ارادہ تھا مدینے چلتے ہیں, واپسی پہ پھر عمرہ کریں گے. تو مجھے کہتا ہے کہ عمرے کا کیا ثواب ہے؟ میں نے کہا اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ اب تک کے جو تھے وہ تو معاف ہو گئے, اور اب ہم یہیں پہ ہیں, روزانہ جا رہے ہیں حرم میں, واپس آ رہے ہیں, یہاں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, تو پھر اگلا عمرہ کیا کرے گا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو تم روزانہ داڑھی چھیلتے ہو یہ نیکی ہے؟ او ہاں تو یہ بھی ہے. میرے بتانے پر ان کو پتا چلا کہ ہم گناہ کرتے ہیں. اس طرح کے ہزاروں گناہ ہیں جو ہم ہضم کر چکے ہیں, یوز ٹو ہو چکے ہیں, جن کو ہم گناہ نہیں مانتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ میرے شاگردوں, انکم لتعملون اعمالا, تم ایسے ایسے جرم کرتے ہو, ہی اصغر فی اعینکم من الشعر, یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے, تمہیں نظر نہیں آتے. وان کنا لنعدها من الموبقات, عہد نبوت میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ گناہ میں نے کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں, تباہ ہو جاؤں گا. کئی آئینے بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں, کئی آئینے چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں. گاڑیوں کی سائڈ پہ جو لگا ہوتا ہے نا, وہ قریب کو دور کر کے دکھاتا ہے. صحابہ کرام کے دل کا آئینہ چھوٹے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا تھا. ہمارے آئینے بڑے بڑے بلنڈر کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. ناک پر مکھی بیٹھی تھی, اڑا دی, کچھ بھی نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو بڑے نیک ہیں. وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا, میں تو پھر بھی 2 نمازیں پڑھتا ہوں. کمپیئر کر کے جینا, میں اچھا وہ برا. یاد رکھو جو عہد نبوت میں گناہ تھا وہی آج گناہ ہے, وہی قیامت تک گناہ ہوگا. جو عہد نبوت میں ثواب تھا وہی آج ثواب ہے, وہی قیامت تک ثواب ہوگا. لوگ کرنے لگ جائیں تو وہ ثواب نہیں ہو جائے گا.
زیادہ لوگ گناہ کرنے لگ جائیں تو اس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کو ڈیموکریٹک دین نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد. وہ لوگوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے ابلیس جتنے گناہ گار ہو جائیں، سب کو چولہے میں ڈال دوں گا، ما نقص فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. بے پرواہ ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اگر 2 نماز والا بھی رب نے نہ بخشا تو جنت میں جائے گا ہی کون. اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے یہاں چلتا ہے، میرٹ بنتا ہے کالجز میں، اگر سیٹیں زیادہ ہوں بندے کم آئے ہوں تو پھر تھوڑا نیچے والے بھی لے لیے جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس کو. پیپروں میں 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو صحیح جواب لکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ پاس. کچھ جو غلط جواب لکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ فیل. کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوال جو جواب چنے، وہ کہتے ہیں کاغذ کالا کرو، سوال وہ ہے ہی نہیں، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 وہ ہوتے ہیں جو آڑی ٹیڑھی چیزیں بنا دیں. وہاں پہ سورج نکل رہا ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ سے آگے ندی بہ رہی ہے، کوا اڑ رہا ہے. اور 5ویں قسم کے طالب علم وہ ہوتے ہیں جو خالی پیپر دے کر آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ ان میں سے ایک صحیح جواب والا پاس ہے، 4 قسم کے فیل ہے نا. کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں. نیکیوں والے پاس ہو جائیں گے، گناہ والے فیل ہو جائیں گے. کچھ ایسے ہیں جو کاغذ تو کالا کر رہے ہیں مگر وہ سوال رب نے بتایا ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. ابھی محرم میں کیا کچھ ہوا یہ تو رب نے پوچھا ہی نہیں ہے. ابھی ربیع الاول میں کیا کچھ ہوگا یہ تو رب نے سوال ہی نہیں بھیجا، سوال ہی نہیں ہے. جب بھی کبھی سوال جواب کی میٹنگ شروع کرو تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یزید کا اور معاویہ کا کیا چکر تھا، یا یزید کا اور حضرت حسن بن علی حسین بن علی کا کیا مسئلہ تھا. یہ تو پیپر میں سوال ہی نہیں ہے، یہ تو نصاب سے ہی باہر ہے. اور آپ دیکھ لو اسی میں الجھے ہوئے ہیں. بتاؤ حضرت علی اور معاویہ کا کیا مسئلہ تھا. بتاؤ کہ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کس نے کیا تھا. یہ تو ہمارے نصاب میں ہے ہی نہیں. اور اس کی ٹوٹل ورتھ ہی یہ ہے، اسی میں بحث کرنا، اسی میں ہارنا، اسی میں جیتنا. استنجا کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کو یہ ہے کہ بتاؤ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم ان کو شہید کس نے کیا تھا. یہ تو پیپر میں سوال ہی نہیں ہے. آپ کا نصاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے، اس سے پیپر آئے گا. یہ بھی جواب لکھے جا رہے ہیں. اور جتنے نیٹ براؤزنگ کرتے ہیں، فیس بک پہ جڑے رہتے ہیں، اس پہ یہ سب طوطے چڑیاں بنا رہے ہیں. نہ یہ سوال ہے نہ یہ جواب ہے، ہر وقت لگے رہو. پھر سوتے وقت بھی اوپر دیکھتے وہ سینے پہ گر جاتا ہے، پھر یہ سو جاتا ہے. اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تلاش کرتا ہے میرا موبائل کہاں ہے. یہ طوطے چڑیوں والا ہے بھائی، فیل ہو جائے گا. اور کئی ایسے ہیں جو خالی پیپر دیتے ہیں. بزرگ ہے، ریٹائر ہو گیا، یا پیسے سود پہ دیے ہوئے ہیں بینک والوں کو، آ رہے ہیں مزے سے، فارغ بیٹھا ہوا، بیکار، کام کوئی نہیں. یا دکانیں کرائے پہ چڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بیکار ہے.
وہ سمجھتا ہے کہ میں کچن چلانے کے لیے دنیا میں آیا تھا، وہ چل رہا ہے، بات ختم۔ یہ گدھے کی سوچ ہے، انسان کی سوچ نہیں ہے۔ بیکار بیٹھا رہتا ہے، یہ خالی پیپر دے رہا ہے۔ اور کبھی بورڈ والوں نے رزلٹ کارڈ پہ لکھا ہے کہ یہ فیل بوجہ خالی پیپر، یہ فیل بوجہ طوطے چڑیاں، یہ فیل بوجہ ہاں سوال کچھ جواب کچھ، کبھی لکھا ہے انہوں نے مینشن کیا؟ کسی وجہ سے بھی فیل ہو، انہوں نے لکھنا فیل۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں کیا گناہ کرتا ہوں۔ وہ اوقات جو ہمارے رب کی عبادت کے بغیر گزرتے ہیں وہ گناہ ہے۔ وہ خالی کیا پیپر، کبھی سوچا اس بات پہ؟ اچھا ایک اور طریقے سے سمجھو، یہ بتائیں کہ آپ 2000 روپے پہ کی مزدور لے کر آئیں، 8-10 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہو، اور اچانک آپ کا سائٹ پہ چکر لگے اور وہ سو رہا ہو، کیا ریئیکٹ کرو گے؟ ہاں، اس کو گلٹی سمجھو گے، ڈانٹو گے یا نہیں؟ اگر آپ کا مزدور کہے جی مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، میں نے فیس بک دیکھنی ہے، دو گے ڈیوٹی ٹائم میں؟ آپ کا مزدور کہے جی میں نے کھانا کھانے جانا ہے، کتنا وقت دو گے؟ بولو 10-20 منٹ؟ اگر وہ کہے نہیں میں تو جا رہا ہوں بٹ کڑاہی پہ، اور وہاں جا کر پہلے گوشت تلے گا کٹے گا، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کو لگے گا، اور اس کے بعد وہ پکے گا، پھر میں کھا کے آؤں گا، اور سارا تیری ڈیوٹی ٹائم میں ہوگا، مانو گے؟ جو سلوک آپ اپنے نوکر سے کرتے ہو، جو مزدور سے کرتے ہو، جو توقع آپ کو اپنے مزدور سے ہے، حالانکہ وہ آپ نے پیدا نہیں کیا، وہ مزدور آپ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ آپ کا غلام نہیں ہے۔ اور ہم سب اپنے رب کے پیدا کردہ غلام ہیں۔ بتاؤ مزدور کی غلامی زیادہ ہوتی ہے یا غلام کی غلامی زیادہ ہوتی ہے؟ ہم پیدا کرنے والے کے غلام ہیں۔ جو مزدور کی وائلیشن کو آپ وائلیشن سمجھتے ہو، وہی ہماری رب کی جناب میں وائلیشن بنتی ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ بڑا وقت ضائع کرتے ہیں ہم، اور ہماری زندگی کی ورتھ سب سے بڑی ہمارا وقت ہے۔ موت کے وقت کوئی کہے 10 کروڑ لے لو، مجھے 10 منٹ اور دے دو، ملیں گے؟ اس کا مطلب 10 کروڑ کے بھی 10 منٹ نہیں ہے، ہمیں کتنے 10 منٹ ملتے ہیں زندگی میں؟ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمریں نہیں دی تھی؟ جس نے بندہ بننا تھا بن گیا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والا کون ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض کہتے ہیں سفید بال، یہ ڈرانے والا ہے۔ یہ سرخ بتی سے پہلے پیلی بتی ہے، بعد آ جا، اب تجھے رکنا پڑے گا، تیرا اسٹاپ قریب ہے، سپیڈ کم کر۔ اس کے باوجود تو بعد نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ صرف ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جہالت لا علمی کو کہتے ہیں، اور جب بندہ جان بوجھ کر بھی گناہ کرے نا، وہ اس وقت
اس کی سزا اس کے دماغ سے دور جا چکی ہوتی ہے، اس معنی میں وہ لا علم ہوتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریبی وقت میں توبہ کرے، لیٹ نہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، ان کی ہم توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، ان لوگوں کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو گناہوں پہ گناہ چڑھاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی قبول کرتے ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو توبہ جلدی کرنی چاہیے۔ ہم کئی گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ توبہ جلدی کرنی چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی توبہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری توبہ ہو گئی، اس توبہ کے قبول ہونے کے بعد اس کو اس بات کی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ سوری میں لیٹ ہو گیا، سوری یا اللہ میں نے توبہ فوراً نہیں کی، لیٹ ہو گیا، اس کی الگ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی شخص آپ سے وعدہ کر کے جائے اور تھوڑا لیٹ ہو جائے، کام تو اس نے کر دیا، کہا 12 بجے پیسے دوں گا، اس نے 4 بجے پیسے دیے، ساتھ سوری کرتا ہے کہ نہیں؟ پیسے بھی دے دیے، سوری بھی کرتا میں لیٹ ہو گیا۔ توبہ بھی کرنی ہے اور لیٹ ہونے پر بھی توبہ کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہر وقت ہی توبہ کرنی ہے، کیونکہ ہم ہر وقت ہی گناہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کے 4 آداب ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے نکلے، گناہ سے نکلے، گناہ چھوڑ کر توبہ کرے۔ کوئی شخص کی باپ کو گالی دیتا ہو، توبہ کیسے کرے گا؟ ابے کو گالی دے کر کہے ابا مجھے معاف کر دے، قبول ہو جائے گی؟ پھر گالی دے کر کہے ابا مجھے معاف کر دے۔ توبہ کرنے کے لیے پہلی بات ہے گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، شرمندہ ہو، شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نمبر 3، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4، اگر وہ جرم حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے حق واپس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو کنگلا فقیر کون ہے؟ کہا جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو۔ فرمایا لیکن میری امت کا کنگلا فقیر وہ ہے جو قیامت والے دن بہت پہاڑوں جتنے نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس کو لینے والے بہت ہوں گے۔ قذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، اس کا مال کھایا تھا اس کو تول کر دے دیا جائے گا، اس نے تہمت لگائی تھی اس کو تول کر دے دیا جائے گا، اس کو مارا تھا اس کو تول کر دے دیا جائے گا، حتیٰ کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لینے والے ابھی باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ تول تول کر اس پر ڈالے جائیں گے، اس کا نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا بن جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے تو یہ نہیں کہ چوری کرو ہڑپ کرو اور توبہ کر لو، ایسا نہیں ہوتا، چوری واپس کر۔ اور 5ویں شرط بھی ہے کہ وہ توبہ قریب جلدی کرے، لیٹ نہ کرے۔ جب موت کے وقت گلے سے آواز آتی ہے، کبھی بکرا دبا کرو تو آتی ہے نا، اس کو گرگرا بولتے ہیں، اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے، گرگرا شروع ہو جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے بھائیو، نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے آپ کو دل سے گناہگار سمجھیں
کہ ہم واقعتاً گناہ گار ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ پہاڑ میں جائیں بچے، اپنی قبر ٹھنڈی کریں، حلال طریقے کے ساتھ کمائیں اور اپنے اعمال کی درستگی کریں، نہ حقوق العباد میں وائلیٹ کریں اور نہ حقوق اللہ میں وائلیٹ کریں۔ اور انسان پوری احتیاط کے باوجود پھر بھی گناہ کرتا ہے تو پھر وہ ہر وقت رب سے توبہ کرتا رہے، ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں رب سے ایک دن میں 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ بخشوائی ذات، میں رب سے ایک دن میں 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ تو گناہ گار سمجھیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور توبہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔